أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. محب وطن پاکستانیوں، واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں بہنوں، یوتھ، سچے حق پرست، قلمکار، قلم کی حرمت کا پاس رکھنے والے صحافیوں، دانشوروں، خواتین، بچے بچیاں، لڑکے لڑکیاں، یوتھ، اسٹوڈنٹس، گرلز، بوائز، تمام مکتب الفکر سے تعلق رکھنے والے کھرے سچے ایماندار لوگوں، السلام علیکم. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج اور فوج کے اداروں نے، جس میں ISI سر فہرست ہے، کوئی سبق حاصل ماضی کے تلخ تجربات سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا. قرآن مجید میں واضح ارشاد ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستانی افواج کے لوگوں نے، ہاں وہ حاضر سروس ہوں یا ریٹائرڈ ہوں، ان کی اکثریت جو بڑے عہدوں پر، جنرل کے عہدوں پر، بریگیڈیئر کے عہدوں پر، کرنل کے عہدوں پر، میجر جنرل کے عہدوں پر، لیفٹیننٹ جنرل کے عہدوں پر بیٹھے ہیں، ان کی اکثریت ایسا لگتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین کو تعویذ بنا کر اپنے گلے میں نہ صرف ڈال چکے ہیں، بلکہ زعفران سے لکھ کر کسی کیتلی برتن میں پانی ڈال کر اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کا پانی پیتے ہیں اور ڈٹ کے جھوٹ بولتے ہیں، جم کے جھوٹ بولتے ہیں. کوئی خوف خدا نہیں، اللہ تعالی کا کوئی خوف نہیں. جنرل قیامی تھے تو ہم سمجھے جب یہ چلے جائیں گے تو ملک میں نیا جنرل راحیل شریف آیا ہے، وہ کوئی شرافت کا مظاہرہ کرے گا. لیکن اس نے شرافت نام کے ضرب العصر کی تلوار سے ایسے فرق چوڑائے کہ شرافت کا پارا پارا ہو گیا، شرافت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور اس میں سے بے شرمی کا جن باہر نکل کر آیا اور وہ بےایمانی دھوکے بازی کر کے مال و دولت کما کر بڑی بڑی جائیدادیں اور زمینیں لے کر وہ تو لوٹ مار کر اور پاکستان کو نقصان پہنچا کر رخصت ہو لیے.
اس کے بعد جنرل قمر باجوہ صاحب موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں. میں سمجھا، ہم سمجھے کہ یہ آنے کے بعد مہاجروں کے ساتھ، مظلوم پختون بلوچ عوام کے ساتھ، مظلوم سندھی جو حقوق کی بات کر رہے ہیں، محروم ہیں، کھانے پینے کو محروم ہیں، سڑکوں کو محروم ہیں، علاج معالجے کے لیے محروم ہیں، ان کی فلاح بہبود کے لیے، ان کے آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے کچھ اقدامات کریں گے. لیکن انتظار کرتے رہے. انہوں نے کچھ یا جو تبدیلیاں کی، ISI کے چیف کو ہٹایا، سب نے سکون کا سانس لیا کہ اب نیا ISI کا چیف آیا ہے جس نے کراچی کی کور کمانڈری بھی کی ہے، وہ جانتا ہے کراچی کے حالات، وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کرے گا. قرآن شریف ISI کے چیف کے ہاتھ پہ رکھ کے پوچھو، قومی ٹیلی ویژن پر آ کر ISI کے چیف قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کے بتائے کہ کیا انہیں ISI نے، رضوان اختر نے، DG رینجرز کراچی سندھ بلال اکبر کے ساتھ مل کر اور ISI کے ذریعے دبئی میں موجود کرمنلز جو MQM کے نکالے ہوئے تھے، ان کرمنلز کو جمع کر کے گروپ بنا کر کیا کراچی نہیں لائے اور ان کا گروپ نہیں بنایا کیا؟ قرآن پر ہاتھ رکھ کر بتائیں اور بولیں کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ میرے علم میں نہیں تھا، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاتا ہوں، تو اس کی مار مجھ پہ بھی پڑے اور میرے بال بچوں پہ بھی پڑے. قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر موجودہ DG رینجرز نیشنل ٹیلی ویژن پر آ کر عوام کے سامنے یہ قسم کھائیں. اور موجودہ DG رینجرز سندھ میجر جنرل محمد سعید اور کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل شاہد مرزا یہ بھی ٹیلی ویژن پر آئے اور آ کر کہیں کہ یہ قرآن مجید پر ہم ہاتھ رکھ کے پاکستان کے مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ISI کے بنائے ہوئے گروپ جس کو دبئی سے بنا کے لائے اور جو گروپ PIB میں بنایا، اس کے فروغ کے لیے جو فوج کے رینجرز کے اندر جو موجود ہیں، ISI کے اندر جو موجود ہیں، رینجرز کے بریگیڈیئر، میجر، کرنل، کیا گھروں میں جا کے اور لوگوں کو گرفتار کر کے، لوگوں کو غائب کر کے، تشدد کا نشانہ بنا کر ان سے نہیں کہہ رہے کہ اگر تم PIB ٹولے یا ڈیفنس میں منتقل کیے جانے والے چائنا کٹنگ کے ماہر کرمنلز، فتح خور، مجرمین، قاتل، زانی، ان لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوئے دونوں گروپوں میں سے کسی ایک میں، تو تمہاری لاش واپس جائے گی یا پھر ساری زندگی تمہیں سڑنا ہوگا. میجر جنرل محمد سعید، کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل شاہد مرزا، یہ دونوں مل کے قرآن میں بتائیں کیا انہیں نہیں معلوم 71 سالہ پروفیسر ڈاکٹر عارف جنہوں نے 40 سال طلبہ کو تعلیم دی، پڑھے لکھے استاد بزرگ، وہ 3-4 مہینوں سے جیل میں ہیں. امجد اللہ
امجد، ممتاز دانشور، مومن خان مومن اور بہت سارے ساتھی، قمر منصور اور بہت سارے شاہد اور بہت سارے ساتھی ہیں. کس کس کا نام لوں؟ بہت سو کے نام رہ جائیں گے. وہ سیکٹر انچارجز، رابطہ کمیٹی کے اراکین، اشرف نور، یہ سب جتنے بھی ہیں ساتھی بے گناہ جیلوں میں بند کیے گئے ہیں جھوٹے مقدمات میں. اور ٹی وی پہ آ کے چودھری نثار کو 2 دفعہ آنا پڑے گا. ایک دفعہ تو یہ کہ چودھری نثار آن کے کہے کہ 3 سال تک ضرب اصل کے دوران جو کراچی میں مہاجروں کا قتل عام، گرفتاریاں، چھاپے، ماورائے عدالت قتل ہوتا رہا اور گرفتاریاں ہزاروں کی تعداد میں ہوتی رہی، 90 پہ چھاپے پڑتے رہے، تالے ڈلتے رہے، تمام آفس توڑے جاتے رہے، اس کا انہیں علم نہیں. اور اگر علم تھا تو فیڈرل انٹیریئر منسٹر پر کیا گھوڑے سوار تھے، گدھے سوار تھے؟ کون سا بوجھ ان پہ تھا جو ان کی آواز دبائے ہوئے تھا کہ بولنے کی ہمت نہیں؟ اور جب بولتے ہیں تو ہمیشہ MQM کو گالیاں دیتے ہوئے بولتے ہیں. ابھی میں چودھری نثار پر آؤں گا کہ یہ کتنا بڑا چھوٹا آدمی ہے، 5 وقت کا نمازی. یہ ہے عبداللہ بن ابی کے نطفے کا جین رکھنے والا منافق اعظم عبداللہ بن ابی، جس نے مسجد زرار بنائی تھی. اس کی نمازوں پہ چودھری نثار کی نمازوں پہ مت جاؤ. یہ عبداللہ بن ابی کا جینیٹک میک اپ رکھنے والا ہے، چھوٹا ہے، مکار ہے، عیار ہے. تو یہ لوگ بتائیں کہ کیا انہیں معصوم اور بزرگوں کی اساتذہ کی گرفتاری کا علم نہیں؟ ابھی تک انہوں نے ان لوگوں کو بے گناہ جو پکڑے گئے رہا کیوں نہیں کروایا، جن پر کوئی مقدمہ نہیں؟ جنرل قمر باجوہ نے نہیں کرایا، انٹیریئر منسٹر نے نہیں کروایا. شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ آئے کیسے کہ شریف اور شرافت کے پرخچے تو پہلا چیف آف آرمی اسٹاف ضرب آسو کی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رد الفساد کو لے کر آیا ہے. جنرل قمر باجوہ کی سربراہی میں رد الفساد، جو کہ رد الفساد نہیں بلکہ فروغ الفساد ہے، ام الفساد ہے، فساد کی ماں ہے. مہاجروں کے ساتھ ساتھ بلوچوں کے ساتھ ساتھ اب تو پختونوں کے کارڈ بھی چیک کیے جا رہے ہیں. ایک ایک پختون کو گاڑیوں سے اتارا جا رہا ہے، دکانوں سے نکالا جا رہا ہے، بسوں سے اتارا جا رہا ہے، رکشا ٹیکسی سے اتارا جا رہا ہے. کسی پہ کہ تم افغانی ہو. اب اگر افغانی ہیں بھی تو جب آپ نے ان کو شناختی کارڈ بنا کے دے دیا ہے، رہنے کی اجازت دے دی ہے، تو ان افغانیوں کا قصور ہوا یا آپ کا قصور ہوا، حکومت پاکستان کا؟ تو یہ رد الفساد نہیں، یہ فروغ الفساد ہے، ام الفساد ہے. جنرل قمر باجوہ صاحب، آپ کو غصہ آئے گا
کیسے؟ یہ فروغ الفساد اس لیے ہے کہ گزشتہ روز یعنی 27 تاریخ کو تمام قومی جو پرائیویٹ نجی چینلز ہیں اس میں اور قومی ٹیلی ویژن میں دکھایا گیا کہ رینجرز نے لیاقت آباد سے اسلحہ بڑی تعداد میں جس میں G3 رائفل بھی ہے، کلیشن کووز بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، گولیاں بھی ہیں، وہ نکالی جو لندن کی تھی، لندن والوں کی تھی، MQM لندن والوں کی تھی۔ یہ جھوٹ، مکر، فریب، بے ایمانی، دھوکے بازی، it is the biggest lie۔ اس سے بڑا اور کیا جھوٹ ہو سکتا ہے؟ بلیٹنٹ لائی، ٹوٹل لائی۔ تو رد الفساد نہیں ہو رہا بلکہ فروغ الفساد ہو رہا ہے۔ جہاں سے اسلحہ نکلتا ہے قبرستان سے وہ اسلحہ بولتا ہوا نکلتا ہے۔ رینجرز کا بیان آتا ہے کہ یہ قبرستان سے اسلحہ نکلا کہ میں لندن کا اسلحہ ہوں، میں لندن کا اسلحہ ہوں۔ یہ آپ کی فوج کے ISPR اور ترجمان ٹی وی پہ دیتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے بے شرموں کو؟ مسلمان ملک کے مسلمان فوجی ہوتے ہوئے اتنا جھوٹ بول رہے ہیں، لعنت ہو ان پہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ماں بہنوں کے ساتھ دھمکیاں کر دے رہے ہیں، ان سے بدکراری کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں اور اپنے ٹارچر سیلوں میں لے جا کے تشدد کرتے ہیں۔ اور چودھری نثار فیڈرل انٹیریئر منسٹر آج کل اسے الطاف حسین کو واپس لانے کی پڑی ہوئی ہے، اور ڈاکٹر عمران فاروق سے بڑی ہمدردی ہو گئی کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتل لندن میں بیٹھے ہیں اور ہم ان کو لائیں گے، ہم ان کو یہ کریں گے، ہم ان کو وہ کریں گے۔ انہیں ہمدردی تھی تو ڈاکٹر فاروق کا تو 2011 میں تو انتقال ہو گیا تھا، شہیدوں کر دیے گئے تھے۔ 16 ستمبر 2010 اس وقت سے لے کر آج 2017 ہے، 7 سال تک چودھری نثار تو کہاں غائب تھا؟ اور جو تو نے لوگ پکڑے، جن ایجنسیوں نے پکڑے، انہیں 7 سال تک تو نے کہاں پر، تیری ISI نے یا جس نے انہیں پکڑا کہاں رکھا انہیں چھپا کے؟ بے شرمی کی کوئی لمٹ ہوتی ہے، شرم کرو چودھری نثار، شرم کرو۔ تم اس کا آن کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جواب دو کہ جن لوگوں کو تم نے ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے، گزشتہ 5 سال سے وہ 7 سال سے کہاں تھے؟ وہ یہ بتاؤ۔ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بڑ کرتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے ٹی وی پہ آ کے۔ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے، لاہور میں دھماکہ ہو یا داتا دربار پر یا لال شہباز قلندر کے مزار پر، یہ نہ جانے کس قبر میں جا کے سو جاتا ہے، کسی سانحے پر کبھی یہ باہر نہیں نکلا۔
شعر گاؤں گا. آپ کو اللہ کیا جانا ہے؟ نوید ISI کے چیف نوید مختار صاحب، آپ کو بھی اللہ کیا جانا ہے. DG رینجرز بلال اکبر کو بھی جانا ہے. میجر جنرل محمد سعید کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل شاہد مرزا کو بھی جانا ہے. چودھری سر تجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. خدا کے لیے پاکستان کو جھوٹ بول بول کے مزید فروغ الفساد نہ پھیلاؤ. الفساد کو بند کر دو. اور اگر چودھری صاحب تم سچے ہو رد الفساد میں، فوج سچی ہے رد الفساد میں شرنگیزوں کو پکڑنے کے لیے، تو پہلے تو لال مسجد کو تعلیمی ادارہ یا اسپتال بنا کر اس میں تبدیل کرے. جو دہشت گردوں کی گڑھ ہے ISI کے سامنے، اور دہشت گردوں کا پاکستان میں القاعدہ اور داعش کا سب سے بڑا ترجمان مولانا عبدالعزیز، اس کو گرفتار کرو. اب تک اس کو گرفتار نہیں کیا. رد الفساد فروغ الفساد کہلائے گا، رد الفساد الفساد کہلائے گا. جب تک مولانا عبدالعزیز کو گرفتار نہیں کیا جاتا، اس وقت تک آپ کا رد الفساد الفساد اور فروغ الفساد کہلائے گا، اور چودھری نثار جھوٹوں کا بادشاہ کہلائے گا. خدا کے لیے پاکستان پر رحم کیجئے. پاکستان کی فوج کو جھوٹ بولنے پر، معصوم لوگوں کی گرفتاری، ان پر تشدد کرنے سے بچا لیجئے، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، ابابیل آئیں گی، وہ کنکریاں بھیگیں گی. ابراہ کا لشکر یعنی آپ کا لشکر بھوسے کی طرح اڑ جائے گا انشاءاللہ، اگر آپ نے اپنی اصلاح نہیں کی. اور میری جو بد دعا ہے وہ فقیر کی ہے. انشاءاللہ پنجتن پاک کے صدقے، بزرگان دین کے صدقے، اولیاء اکرام کے صدقے، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، شہدائے بدر کے صدقے، شہدائے احد کے صدقے، انشاءاللہ میری دعا ضرور قبول ہوگی. اور بد دعا ان کو لگے گی، ان کا ان کے خاندان کا عبرتناک انجام ہوگا اگر انہوں نے اصلاح نہیں کی. اور قوم جو سوالات میں نے اٹھائے ہیں، یہ ٹیلی ویژن پر آ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے عوام کو میرے سوالات اٹھائے ہوئے سوالات کے جوابات نہیں دیے تو اللہ کا عذاب ان پر آئے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.